شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام۔ فائدہ: 40 دن برابر پانی آسمان سے برستا رہا اور اسی طرح 40 روز تک پانی زمین سے ہر وقت ابلتا رہا۔ پھر 6 مہینے کے بعد پہاڑوں کے سر کھلے اور کشتی ٹھہری ہوئی تھی جو دی پہاڑ پر، اور یہ پہاڑ ملک شام میں ہے۔ پھر جب بارش موقف ہوئی اور زمین خشک ہو گئی، اور اتنی خشک ہو گئی کہ ایک قطرہ بھی پانی کا زمین پر نہ رہا، اور جب پانی خشک ہو رہا تھا تو کشتی نوح اس دن زمین حجاز میں تقریباً 70 مرتبہ بیت اللہ کا طواف کر کے ملک شام کی طرف نکل گئی اور جودی پہاڑ پر ساکن ہو گئی، اور پھر اس کے بعد جہاں کہیں پہاڑ تھے وہ سب دکھائی دینے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کسی پرندے کو زمین پر بھیجا تاکہ وہ خبر لائے کہ زمین پر کس قدر پانی ہے۔ وہ پرندہ جو حضرت نوح علیہ السلام نے بھیجا تھا وہ زمین پر جا کر دانہ چگنے میں مشغول ہو گیا اور پھر وہ واپس نہ آیا۔ اس سبب سے اللہ تعالیٰ نے اسے اڑنے سے معذور کر دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا، وہ زمین پر جا بیٹھا اور کچھ سرخی تر اپنے پاؤں پر لگا کر کشتی پر آیا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کے حال پر دعا فرمائی کہ پوری مخلوق اس کو پیار کی نگاہ سے دیکھے، اور اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے 7 راہیں پانی کی بنا دی اور 7 دریا روئے زمین پر جاری ہوئے۔ تب سارا پانی جو کچھ زمین میں باقی تھا وہ دریاؤں میں جا گرا، اور اس کے علاوہ جو کچھ تھوڑا بہت بسبب پانی نہ ہونے کے ٹھہر نہ سکا، پھر واپس آیا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی اور اپنی تمام قوم کو کشتی پر سے اتار لیا۔ اس وقت حکم اللہ تعالیٰ کا ہوا، کہا: اے نوح علیہ السلام، جتنے تخم اور جڑیں ہیں یہ سب زمین پر بو دے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کو تمام قسم کی جڑیں اور تخم مل گئے، لیکن انگور کی جڑ نہ ملی۔ تب جناب باری میں عرض کی آواز آئی کہ اے ابلیس لعین نے چرا لیا ہے۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تو نے انگور کی جڑ چرا لی ہے، اس کو لا کر دو۔ شیطان نے انکار کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ تو نے ہی اس جڑ کو چرایا ہے۔ تب شیطان نے کہا کہ میں لا دوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قبول کر لیا۔ پھر کچھ ہی دیر میں اس نے لا کر حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے پیش کر دی، اور اس نے ایک شرط بھی کی کہ جب تم بو دو گے تو اس جڑ میں ایک بار تم پانی دو گے اور 3 بار ہم پانی دیں گے۔ یہ بھی حضرت نوح علیہ السلام نے قبول کر لیا۔ پھر انگور کو زمین میں بو دیا اور بامعجب کھول کے اپنے عمل میں لائے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کی جڑ میں 1 دفعہ پانی دیا، اور شیطان لعین نے 3 دفعہ، یعنی لومڑی اور شیر اور سور، ان تینوں جانوروں کو مار کر خون ان کا اس کی جڑ میں دیا۔ اور جو شیرینی کے انگور میں ہے وہ تو حضرت نوح علیہ السلام کے پانی دینے کی وجہ سے ہے، اور اس سے جو شراب بنتی ہے وہ ابلیس لعین کے پانی دینے کی وجہ سے ہے۔ اسی واسطے شرابیوں کا مزاج پہلے لومڑی کے مزاج جیسا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد شیر جیسا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد سویر جیسا ہو جاتا ہے، کیونکہ نشہ کی حالت میں وہ شرابی کسی کو دیکھتا سمجھتا اور کچھ سنتا سناتا بھی نہیں۔ اور یہ قاعدہ تقریباً کلیتا ہے کہ ہر شے میں تاثیر اصل کی ضرور ہوتی ہے بمصداق، اور یہ سب شیطان کے فعل سے ہے۔ اور ابلیس نے کہا: اے شیخ الانبیاء، تیرا احسان مجھ پر بہت ہے، مجھ سے تو کچھ مانگ لے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا: اے ملعون، تو ہمارے کس گناہ سے خوش ہوا ہے؟ بولا: تو نے گناہ نہیں کیا، تو نے تو ہزاروں کافروں کو خدا کی درگاہ میں دعا کر کے ہلاک کر دیا، وہ سب دوزخ میں ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس بات کو سن کر ترس کھا کر 100 برس تک روتے رہے۔ ایک روز حضرت نوح نے پوچھا کہ اے ملعون، کون سا فعل ہے کہ جس کے کرنے سے اولاد آدم دوزخ میں جائے گی؟ وہ بلا کے 4 چیزیں ہیں، اور وہ یہ ہیں: حسد و حرص و تکبر و بخل۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کی شرح اس سے پوچھی۔ اس نے بیان کیا کہ میں نے 70,000 سال خدائے عزوجل کو سجدہ کیا اور اس کی عبادت بجا لایا۔ جب آدم علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے بنایا اور ان کو سجدہ کرنے کے لیے سب فرشتوں کو حکم دیا، سب فرشتوں نے ان کو سجدہ کیا، تو میں نے حسد کر کے کیا، اس لیے میں سزاوار لعنت کا ہوا۔ اور دوسری یہ ہے کہ پھر حق تعالیٰ نے مجھ کو ارشاد فرمایا کہ تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس وقت پھر میں نے تکبر کیا
اور کہا میں اس سے بہتر ہوں، کیونکہ تو نے آدم علیہ السلام کو بنایا خاک سے اور مجھ کو بنایا نار سے، اس لیے کہ تعالیٰ نے اپنی درگاہ سے مردود کیا۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ حرص ہوئی آدم علیہ السلام کو گھیو کھانے کی کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا تاکہ وہ ہمیشہ بہشت میں رہے، اور میں نے ان کو گھیو کھلایا اس لیے وہ بہشت سے نکالے گئے اور یہاں گرفتار ہوئے۔ اور چوتھے بخل ہے کہ خدا تعالیٰ نے بخیلوں پر جنت کو حرام کر دیا ہے اور وہ ہرگز جنت میں نہ جائیں گے۔ ابلیس لعین جب یہ ماجرا حضرت نوح علیہ السلام کو سنا کر چلا گیا، بعد حضرت پر جناب باری سے حکم ہوا، اے نوح علیہ السلام، کشتی کی لکڑی سے تو ایک مسجد بنا۔ تب انہوں نے جودی پہاڑ پر ایک مسجد بنائی اور وہاں بستی بن گئی، اور نام اس بستی کا سمانین رکھا، یعنی اس کے معنی ہے اسی آدمی مومن اور مومنہ، اسی آدمی مومن اور مومنہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ وہاں رہتے تھے، اور اس کے چند روز کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے وفات پائی۔ پھر اولاد ان کی سام، حام، یافس باقی رہی، چنانچہ یہ پوری مخلوقات ان تینوں کی نسل سے ہیں۔ اہل عرب و عجم سام کی اولاد سے ہیں، اور اہل حبش حام کی اولاد سے ہیں، اور اہل ترکستان یافیس کی اولاد سے ہیں۔ اور مروی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام ایک روز سو گئے تھے، ہوا سے کپڑا عورت کی ستر کا الگ ہو گیا تھا، اور حام کی نظر اس پر پڑی، وہ ہنس کر چپکا ہو رہا، اور سام کی نظر جب پڑی تو اس نے کپڑا اڑا دیا۔ جب نوح علیہ السلام نے خواب سے بیدار ہوئے تو ان دونوں کا ماجرا سنا، اور حضرت نوح نے سام کو دعائیں دی، اس واسطے ان کی اولاد پیغمبر ہوئی، اور حام کو بد دعا دی، اسی وجہ سے ان کا منہ سیاہ ہوا اور اولاد بھی اس کی سیاہ رہی۔ اور بعد نے کہا کہ حام نے سام کو دعا دی تھی اس لیے اولاد ان کی پیغمبر ہوئی۔ اور مروی ہے کہ عمر نوح علیہ السلام کی 1400 برس کی تھی، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ 1020 برس کی تھی، اور تیسری روایت میں ہے کہ 1000 برس کی تھی، اور ایک روایت میں ہے کہ 950 برس کی تھی، اور غالباً یہی صحیح ہے۔ سورہ عنکبوت میں مذکور ہے جب نوح علیہ السلام نے اس دار فانی سے حرارت فرمائی تو فرشتوں نے ان سے پوچھا، اے شیخ الانبیاء، دنیا کو کیسا دیکھا؟ حضرت نوح علیہ السلام فرمایا، مجھے تو ایسا معلوم ہوا کہ ایک دروازے سے گھس کر دوسرے دروازے سے نکل آیا۔ بعض اولاد شام میں سے، بعض نے کوفے میں، اور بعض نے یمن میں، اور بعض نے حجاز و شام میں، اور بعض نے مغرب میں جا کر شہر بسائے، اور اولاد حام نے ہندوستان میں آ کر شہروں کو آباد کیا، اور اولاد یافیس ترکستان میں جا کر سکونت پذیر ہوئی اور وہاں سے بہت سے شہر آباد کیے۔ چنانچہ سارا جہان ان تینوں ہی سے آباد ہوا۔ سب سے پہلے شیطان علیہ الغتہ نے ہندوستان میں آ کر لوگوں کو بت پرستی کی راہ بتائی، پھر اس کے بعد ترکستان جا کر لوگوں کو وہاں بھی بت پرستی سکھائی، بعد ملک عرب میں جا کر وہاں کے لوگوں کو بھی گمراہ کیا، اور ایک بادشاہ جس کا نام اس ملک عرب میں جرم تھا، اور وہ قد و قامت میں 400 گز بلند تھا، تمام ملک عرب اس کا مطیع و فرما بردار۔ بعض نے کہا کہ حضرت موسیٰ اسی کا نام تھا، اس نے وہاں مکانات و باغات، بعض نے کہا کہ حضرت موت اسی کا نام تھا، اس نے وہاں مکانات و باغات اور نہریں بنائی تھیں، اور اس کی قوت اور شجاعت میں اس کے برابر ملک عرب میں کوئی ثانی نہ تھا۔ تقریباً 700 برس تک ان میں سے کوئی بھی مرا نہ تھا، اور وہ سب موت کو بھول گئے تھے، اور زمین ان سے آباد و معمور تھی، اور سب کے سب جاہل تھے، کوئی بھی اہل علم نہ تھا، اور تہذیب و تمدن سے بالکل نا آشنا تھے۔ چنانچہ ایک دن شیطان ان کے پاس آیا اور اس نے لوگوں سے کہا کہ تم لوگ کس کی پرستش کرتے ہو؟ ان لوگوں نے شیطان سے کہا، ہم لوگوں کو کچھ بھی علم نہیں ہے کہ کس معبود کی پرستش کریں۔ یہ بات ان لوگوں کو سن کر شیطان نے کہا کہ میں تم کو بتاؤں گا جس کی تمہارے باپ دادا پرستش کرتے تھے۔ تب شیطان علیہ الغتہ ان لوگوں میں سے چند کو لے کر خطہ ہندوستان میں آیا، اور وہاں رہنے والے لوگوں کی پرستش کرتے ان لوگوں کو دکھائی، اور ان کو پھر اچھے طور پر بت پرستی کی تلقین کی، اور پورے طریقے سے بت پرستی کا عادی بنا۔ اور وہ لوگ جو شیطان کے ہمراہ ہندوستان آئے تھے وہاں سے ان 5 بتوں کو اٹھا کر اپنے گھروں میں لے گئے، اور کہا اللہ تعالیٰ نے قول تعالیٰ ترجمہ، اور بولے نہ چھوڑیو اپنے ٹھاکروں کو، یعنی
یعنی ودو کو، اور نہ سواہ، اور نہ یغوث کو، اور نہ ملوک کو، اور نہ نصر کو، اور یہ سب کے سب لوگ ان کو پوجنے لگے اور تمام حالت بت پرست ہو گیا۔